اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 110 تک کیا تھا اور 110 تک کیا تھا، اور اس میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ آیتیں تھیں، 2 بار آپ کا یہ آیا تھا کہ تم میں سے بہتر امت وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، معروف کی طرف بلاتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 110 میں بھی آپ کی یہی آیت آئی کہ بہتر لوگوں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معروف کی طرف بلاتے ہیں، وہ منکرات سے روکتے ہیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب میں سے البتہ ایمان لے آتے اہل کتاب والے لوگ تو بہتر ہوتا ان کے لیے، ان میں سے مومنین بھی ہیں، ان میں سے فاسق بھی ہیں۔ تو اوور آل پوری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان جو ایمان لاتے ہیں ان کے پاس اگر اللہ کی کتاب آ جائے تو ان کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق چلیں، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے قرآن کی روح سے، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ ہر دور میں جب بھی کتابیں آئی ہیں نا، یہ 2 مقصد ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دیکھیں بار بار اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بات جو ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ ہر دور کے لوگ اپنی کتاب پر، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہی لاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو نہیں لاتے۔ اور اس میں بھی جب اب کانورسیشن ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، لوگ نبیوں کے بھی نام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود دین کو بدل دیا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے تو جب مومنین کی حکومت ہوتی ہے، یعنی جب مومنین کی حکومت ہوتی ہے، اور آپ دیکھو کہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو ان کو بھی کیا چاہیے ہوتا ہے کہ حکومت جو بھی ہو وہ اللہ کی کتاب کے قانون کے مطابق چلے، سزائیں طے کرے۔ جیسے چور کی سزا ہوتی ہے، زنا کی زناکاری کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حکومت کو، جو مسلمان ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی نفاذ قائم کرے۔ آپ کو بہت کم نظر آتا ہے یہاں پر کہ جہاں مسلمان حکومت ہے، اسلام کے نام پر ہمارا ملک بھی لیا گیا ہے، لیکن کوئی صحیح معنوں میں اس کا پرچار نہیں ہو رہا۔ یہ جو ساری شرک کی چیزیں ہیں وہ بند کرنی چاہیے، جیسے سعودیہ میں ہوئی ایک زمانے میں۔ لیکن آپ دیکھو کہ سب جگہ اللہ کی کتاب کے حکم سے وہ حکومت چلنی چاہیے۔ اس وقت اللہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم بہترین امت بننا چاہتے ہو تو ایک تو تم کو خود ایمان لانا ہوگا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہوگا، لوگوں کو بھی بتانا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر دنیا میں بتانا ہوگا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یعنی قرآن کی روح سے ڈو اینڈ ڈونٹس، جس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے لیے بھی بہتر ہوتا اہل کتاب میں سے، اس کا مطلب وہ بھی اہل کتاب تو تھے، اپنی کتاب کے تو اہل تھے نا، اپنی کتاب کو تو مانتے تھے، لیکن پرابلم ان کو یہ تھا کہ جو نبی کی کتاب آئی ہے اس کو ہم کیوں مانیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نبی جو کتاب لے کر آئے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ ان کے اندر ضد اور انا تھی، اور انہوں نے خود اپنی کتاب میں اتنا رد و بدل کر دیا تھا، اس کے اگینسٹ میں اتنی چیزیں لے آئے تھے کہ جیسے جو آج ہم لے آئے ہیں سورہ آل عمران میں آپ شروع میں بھی پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوئے گی تم کو آگ مگر چند دنوں کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا، یعنی انہوں نے یہ خود ایک دین کی کتاب بنا لی تھی جیسے کہ آج ہم نے بنا لی، اور یہ خود گھڑتے تھے، اس لیے ان کو نبی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ورنہ نبی نے تو کہا کہ تم اپنی کتاب سے تصدیق کر لو، مصدقا لما بین یدی، یعنی دونوں کتاب لے کے بیٹھتے ہیں اور ٹیلی کر لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور وہی آل عمران میں آپ کو پہلے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے لوگوں کو بلا لو، ہم اپنے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ جو غلط ہو اس پر لعنت ہو اللہ کی، لوگوں کی، تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی کافر نہیں تھے، یہ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے جو ان کے دور میں نازل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو چینج کر دیا تھا اپنے مقصد کے لحاظ سے، جیسے کہ آج ہم نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتی ہوں کہ وہ کوئی بالکل الگ لوگ نہیں تھے، ہم جیسے ہی تھے کہ ہم نے بھی جو دین میں اتنا بگاڑ مچائے۔
صحیح ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر مومنین بھی ہیں، کچھ مومن ہیں اور کچھ فاسق ہیں، یعنی کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی کتاب سے نبی کی کتاب کو ٹیلی کیا اور پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لئی یدروکم الا اذا، یعنی 111 میں 111 کہ یہ لوگ تمہیں صرف ضرر پہنچا سکتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یعنی کوئی تمہارا بڑا نقصان نہیں کر سکتے، ایک صرف تم کو ہلکی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تمہارا کوئی بہت بڑا نقصان، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی اذیت وہ لوگ دے نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہاں پر ہم کو ایک اور چیز بھی ملی کہ ضرر جو ہوتا ہے قرآن میں جہاں بھی ضرر آئے گا وہ ایک چھوٹی تکلیف ہوتی ہے، اور اذن جو ہوتا ہے وہ بڑی تکلیف، اذیت ہوتی ہے۔ وہ ادھر اس آیت سے ہم کو اس کو سمجھنے کا موقع ملا، دو لفظوں کو، کیونکہ دونوں لفظ ایک ہی مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ان دو مقصد کو ہم کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسی طرح قرآن آپ کو اگر آپ اس کو تھورلی پڑھو، غور سے پڑھو، تو یہ آپ کو چیزوں کو اور ایکسپلین کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر دو لفظوں کی ڈیفینیشن ہم کو مل گئی، دو لفظوں کا انٹروڈکشن ہوا کہ درہ اور اذن۔ درہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی تکلیف، اور اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف، اذیت، تکلیف، نقصان زیادہ، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ ان سے ڈرو نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے، یہ تمہیں صرف ضرر پہنچا سکتے ہیں، کوئی بہت بڑے پرابلم میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، اور پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ آپ دیکھو یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کو یہ جان رہے تھے، ان کے پاس ایک بک تھی، پھر بھی ضد اور انا کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اللہ ایسے ہی کسی کو تو نہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کیوں ہارے گا۔ یہ جب مومنین سے لڑیں گے جو پکے مومن ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنین کا رعب دور سے کفار کے دل میں ڈالتا ہوں۔ تو جب یہ مومن ہوں گے خالصتاً پیور، جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتایا کہ بہترین امت ہوں گے یہ لوگ، یعنی اللہ کی باتوں کو فالو کرتے ہوں گے، لوگوں کو معروف بتاتے ہوں گے، منکر سے روکتے ہوں گے، اور یہ بہت اچھے اللہ کے بندے ہوں گے۔ جب یہ ان سے فائٹ کرنے آئیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے تھے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، بلکہ وہ اندر سے اتنے ڈرپوک ہوں گے کہ جب آپ ان سے قتال کرو گے تو وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی زندگی میں بھی یہ موقع بہت دفعہ آتے ہیں، اگر آپ اپنی جگہ صحیح ہوتے ہو، آپ اپنی جگہ اللہ کے اصول پر قائم ہوتے ہو، اور اگر کوئی سامنے والا آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی تکلیف تو آپ کو دے سکتا ہے، یعنی آپ کی باتیں کر کے آپ کا دل دکھا سکتا ہے، عزت کو بے عزتی میں بدلنا چاہتا ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ ہمارے سامنے زندگیوں میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے اصولوں پر کھڑے ہونا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اللہ کے جب ہم پیور بندے بنیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے اصولوں پر چلیں گے نا، تو اللہ بھی ہر جگہ مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، ایک اور وعدہ فرمایا ہے کہ حقاً علینا نصر المومنین، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے مومنین کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا مومنین کا رعب میں دور سے ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں فرمائی ہیں۔ جو کافر تھے اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ اگر آپ ان کو جب قتال کرو گے نا، ویسے تو بہت بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں، لیکن یہ اندر سے اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں پیٹوں پر، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پھر ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو کہ جو اپنی کتاب پر نہیں چلتے، جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کی حقیقت ان کو معلوم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس پر نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد بھی نہیں کرتے اور ان کو مار بھی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ آج تو ہم اس کو ایک ریپڈلی سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم عام زندگی میں کیسے اس کو لائیں گے، دوبارہ سے بھی اس کو سمجھیں گے، لیکن ابھی میں چاہ رہی تھی کہ آپ فوکس اس پر رکھو کہ جو اللہ کی بات کو جانتے بوجھتے نہیں مانتا، جب اس کے پاس بینات آ چکی ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ اندر سے کتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ وہ ہوتے ہی نا ایک مثال کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ ایسی والی ان کی بات ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، سب باتوں کو یاد رکھنا کہ یہ ان کو کیوں اللہ اتنا ڈرپوک کیوں ہے، یہ اتنا خوف کیوں ان کے اندر آ جاتا ہے، یہ ذلیل کیوں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانتے بوجھتے نافرمانی کی تھی، جبکہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب تھی۔ یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیچھے بتا دیا ہے کہ یہ اپنی کتاب سے ٹیلی کر سکتے تھے، ان کو سچ پتا تھا، اس کے باوجود بھی جب یہ اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، تو آپ دیکھ لو کہ ان کو ایک تو یہ ڈرپوک ہو گئے، ان کے اندر خوف اتنا تھا۔ ضربت علیہم الذلہ، ڈال دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا الا، یعنی جہاں یہ نظر آئیں گے ذلت دیکھیں گے، ان سے چمٹ رہی ہوگی ذلت، من اللہ و حبل من الناس، یعنی ان سے چمٹ رہی ہے اس لیے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائے، یعنی ہر جگہ اینما ثقفوا، یہ جہاں ہوں گے ان کے اوپر ذلت ان کو ملے گی، ہر کام میں ان کو ذلت ملے گی، جو یہ کوشش کریں گے اس میں بھی ان کو ذلت ملے گی، ہر چیز میں ان کو ذلت ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا تھا۔ الا بحبل من اللہ، صرف یہ کہ اگر وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، وہ حبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ میں آ جائے، وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب میں آ گئے، وباؤ یعنی اللہ کے غضب کے گول دائرے میں یہ آ چکے ہیں، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکینیت ڈال دی گئی ہے، یعنی یہ اتنے ذلیل ہوں گے، اتنے مسکین بنیں گے کہ ان کی ذلت کا تماشا سب کو پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنگ لی تھی، اللہ کی کتاب کے ساتھ جنگ لی تھی۔ آگے اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کیوں ہوا ان کے اوپر یہ سب کچھ، ذالکا، یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، سبب یہ کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ قتال کرتے تھے نبیوں سے، بغیر حق، حق کے بغیر۔ دو پوائنٹس تھے کہ ایک انہوں نے اللہ کی آیات کو کفر کیا تھا، اس میں بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کہتے تھے، مسلمان ہی کہتے تھے، لیکن شاید آپ کے وہ مطلب ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، مسلمان کا مطلب فرمانبردار ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی باتوں کو مان رہے تھے، اور یہ بھی نبیوں کے نام کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، تو نصرانی کہتے تھے نہیں نہیں ابراہیم نصرانی تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ جیسے آج ہم کو پتہ ہے کہ قرآن ہی واحد کتاب ہے، اس کے باوجود ہم دوسری کتابوں پر چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ کتاب ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترجمہ کیا ہے، دوسرے ہم لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم اونلی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو سب ذلیل ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ ذلیل ہوگا جس نے اللہ کی کتاب میں اتنی ملاوٹ کی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، اگر میں اور آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم جھوٹ بتا رہے ہیں تو سب ذلیل ہوں گے۔ دیکھ لو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر جہاں یہ جائیں گے ذلت ہوگی، ان کے اوپر مسکینیت ڈال دی گئی ہے، یعنی بالکل مسکین، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، اور یہ دو باتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو کفر کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یعنی نبیوں کو قتال نہیں، قتل تو ہمیں آج تک نہیں مل رہا قرآن سے، یعنی ان سے بحث جھگڑے بغیر حق کے ڈالتے تھے، اور حق کیا ہے؟ آیات اللہ، جو اوپر آ رہا ہے، اللہ کی آیات سے بحث نہیں کرتے تھے، جھوٹی باتیں لے کر آ جاتے تھے، ان سے بحث کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ سب اس لیے بما عصوا، اس سبب سے جو نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے، یعنی حد سے اتنا بڑھ گئے کہ اللہ کی کتاب میں ایڈیشن کرتے تھے، یہ سب سے بڑی حد کو کراس کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی کتاب جانتے ہوئے بھی، یہ بھی حد کو کراس کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ جو دھڑلے سے کام کر رہے ہو بے خوفی کے ساتھ، تو یہ ذلیل ہوگا، رسوائی ہوگی۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عذاب بتایا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، مسکینیت پہ آ جائیں گے، لیسو سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ،
ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں آنا اللیلی، رات میں بھی کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیں پھر آیات اللہ کی بات آ رہی ہے، پوائنٹ یاد رکھیے گا آپ میرا، کہ ساری لڑائی آیات اللہ کی تھی، کوئی اور کتاب کی بات نہیں ہو رہی، نبیوں کی اور کوئی حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی، آیات اللہ آیات اللہ۔ یہ کچھ ان میں سے اللہ کے نہیں، یہ سب برابر نہیں ہے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پر قائم ہیں، ایک جماعت ان میں سے ایسی بھی ہے، وہ اللہ کی آیتیں تلاوت بھی کرتی ہے، رات میں بھی کرتی ہے، اور وہ اللہ کی بات پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بات مانتے بھی ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں۔ آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ ان میں اچھے لوگ کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ برے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں، اور اچھے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں میری غور سے دیکھیے گا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ڈسکس کریں گے، اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔